ان سے بڑے اولیاء نے عطا فرمائے۔ ہر ولی نائب ہوتا ہے نبی کا، لیکن ہر ولی کی پھر اپنی شان، اپنی ریاضت، اپنی عبادت، اپنا زہد اور جہد اور تقوی اور طہارت ہوتی ہے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا مقام ملتا ہے۔ اور خواجہ اجمیر آپ کو جو لقب کل اولیاء نے دیا ہے وہ نائب رسول کا ہے۔ جو اولیاء ہوتے ہیں، ہم ایک اذان سن چکے ہیں، وہ سنت پوری ہو گئی ہے، اب اس سنت کو پورا کر لیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ تو ولی نائب رسول ہوتا ہے۔ اب ولی بنتا کب ہے؟ سوال یہ ولی بنتا کب ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر کوئی ولی بننا چاہے تو کرے کیا؟ یاد رکھ لیں، اللہ پاک نے فرمایا نا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اور یہ تین مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ ہر ولی نبی کی محبت کے لیے وہی سودا کرتا ہے جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے کیا۔ وہ مال کو عزیز نہیں سمجھتے، ایمان کو عزیز سمجھتے ہیں، اور جو ایمان کو عزیز تر جانے اس کی نظر میں دنیا کی حیثیت بولیے۔ تو دوستان مکرم، اللہ پاک ان ولیوں کو جب ان کے تقوی کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، ان کے زہد کی وجہ سے ایک مقام دے دیتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں کسی سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں۔ ولی مانگتا نہیں ہوتا، بولیے، ولی مانگتا نہیں ہوتا، ولی داتا ہوتا ہے۔ ولی مانگتا، بولیے، ولی مانگتا، ولی کیا ہوتا ہے؟ داتا ہوتا ہے۔ جو مانگے وہ ولی نہیں، اور جو دو اپنے در کھول دے اور لوگوں کو تقسیم کرتا رہے، فرمایا جی اللہ کا ولی۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لیس للاولیاء سوال، جو ولی ہوتا ہے وہ کسی سے سوال، اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگتا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتا، لیکن دنیا کے بھلے کے لیے، دنیا کی رہنمائی کے لیے ان کو ایسے کام کاج میں مصروف کر دیتا ہے، دین کی نوکری میں لگا کر، اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا، دین کے لیے لیتا ہے۔ کس کے لیے لیتا ہے؟ دین کے لیے لیتا ہے کہ دین کی طرف آؤ۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی ساری زندگی جو کمایا ہوتا ہے نا، عمل، تقوی، پرہیزگاری، وہ اپنا مال و زر بنانے کے لیے نہیں، وہ دین کی اقامت کے لیے بناتا ہے، دین کو زندہ کرنے کے لیے بناتا ہے۔ تو فرمایا ذات کے لیے نہیں مانگتا، بلکہ جو مانگنے آتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے تقوی کے ذریعے اور طہارت کے ذریعے اللہ کی قربت پا جاتے ہیں۔ دوستو، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اگر کامل چاہتے ہیں تو وہ سراسر محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ حضور سے چاہت کرو، حضور سے محبت کرو، حضور کی محبت میں جیو اور حضور کی محبت میں مرو۔ اس کا نام ایمان۔ اور ہم نے اس آستانے پر جس سلسلے کا آغاز کیا آج سے 3 سال قبل، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، خطاب مکمل ہو گیا، بس پیغام میں نے آپ کو دے دیا کہ ایمان کو بچانا ہے تو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ، دور نہیں ہونا۔ ایمان بچ جائے گا، ایمان کی جڑ سلامت رہے گی، اور جڑ سلامت رہے تو پودے پر بہار آئی جاتی ہے۔
جڑ کو تر رکھو، درود و سلام پڑھا کرو، نماز قائم رکھا کرو، اخلاق اچھے کرو۔ یہ تھا خطاب کا حصہ۔ اب 3 سال پہلے ہم نے جو تربیتی نشستوں کا آغاز کیا تھا، ہر 3 ماہ کے بعد تربیتی نشست ہوتی تھی، آپ آتے تھے، ذکر ہوتا تھا، واز ہوتا تھا، تربیتی گفتگو ہوتی تھی۔ تو پچھلا سال جو آیا کووڈ-19 کرونا وائرس کا، تو ہماری ایک نشست ہو سکی تھی جو فروری کی تھی، 5 فروری کو یا 4 فروری۔ پھر درمیان میں 1 سال کا وقفہ آ گیا، اب اکتوبر ہے۔ آپ لوگوں نے چونکہ آنا تھا عرس کے موقع پر، تو سوچا کہ اس عرس پر بیٹھ کر اگلے سال کی پلاننگ کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو تربیتی نشستیں ہیں آستانے پر تو چلتی رہتی ہیں، اور اگلی جو نشست ہے ہماری انشاءاللہ تعالی، آپ لوگوں کو یاد ہے یا کرونا وائرس نے بلا دی؟ وہ تربیتی نشستیں ہوتی تھی، یاد ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں ذرا مجھے۔ اب ہاتھ وہی کھڑے کریں گے جو آتے ہیں، باقی نہیں کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ اس سال کی جو ہماری تربیتی نشست ہے انشاءاللہ تعالی، یہ 2021 میں ہوگی، 5 فروری 2000۔ اس کو اپنے دل و دماغ پر نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ جس کا حافظہ کمزور ہے وہ کسی ڈائری پر لکھ لیں، اور جس کو آستانے سے اور اپنی ذات سے محبت ہے اور اپنی تربیت اچھی چاہتا ہے تو وہ اپنے دل و دماغ پہ لکھ لیں۔ بولیے کب نشست ہوگی؟ 5 فروری 2021 کو انشاءاللہ تعالی بروز جمعہ ہماری ملاقات ہوگی، اور حسب سابق آپ سے واٹس ایپ کے ذریعے اور فون کے ذریعے رابطے بھی ہو جائیں گے، آپ کو اطلاع بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دن جی دن کا وقت ہے، جمعے کی نماز کے فوری بعد نشست کا آغاز ہوتا ہے، تربیتی نشست کا۔ مریدین جمعے سے پہلے پہنچ آتے ہیں، جمعہ یہاں ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اب دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس سے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد تو آپ یہاں آتے ہیں، لیکن سارے نہیں آ پاتے۔ کوئی ایک نشست میں آ گیا، کوئی دوسری میں آیا، کوئی پہلی میں نہ آ سکا، کوئی تیسری میں آ گیا، تسلسل قائم نہیں رہتا۔ چند ایک خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو ساری نشستوں میں آتے ہیں۔ اس کے لیے فیصلہ یہ کیا ہے، اور آپ کا بھی مشورہ چاہتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو قبول کر لیں، اگر اچھا نہ لگے تو کہہ دے کہ جی ایسا مناسب نہیں۔ وہ یہ کہ جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا، اور آپ وابستہ ہیں آستانے کے ساتھ، پیر خانے کے ساتھ، ایک خانقاہ کے ساتھ۔ تو خانقاہ کا جو تربیتی نظام ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں گے ہر 3 ماہ کے بعد، اور آج زیادہ لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ ہر عرس پہ زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو سال کے بعد آتے ہیں۔ تو وہ جو سال کے بعد آتے ہیں ان سے کچھ سوچ رہے ہیں کوئی ایسا رابطے کا بندوبست ہو جائے کہ 3 ماہ کے ساتھ وہ اگر یہاں نہیں آ سکتے تو پھر ہم وہاں پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے ذرا، پچھلے نہیں بولے سبحان اللہ، یہ پچھلے ہمیشہ پچھلے ہی رہن گے، کیوں جی؟ کیا خیال ہے؟ جو یہاں نہیں آ سکتے ان کے پاس ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، سبحان اللہ، چونکہ کہ نظام ہے، اس کو قائم تو کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ خانقاہوں پر، آستانوں پر تربیت کی بہت ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے، آداب کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے۔ جو سلوک اور تصوف ہے اس کو آگے ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سوچ رہے ہیں کہ جو 3 ماہ بعد جو نشست یہاں ہوتی ہے وہ تسلسل سے چلے گی انشاءاللہ، اس میں انقطاع نہیں آئے گا۔ اور باقی رہ گئے آپ لوگ جو یہاں نہیں آ سکتے، یا جو یہاں آتے بھی ہیں تو ان کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے۔
लेकिन उसकी सूरत क्या होगी, इस पर थोड़ा सा होमवर्क किया है, बाकी कर रहे हैं इस पर इंशाअल्लाह ताला। उसकी एक सूरत तो ज़हन में ये आती है कि मसलन मिसाल ले लेते हैं आरवाला की सिटी है और उसके गिरदो नवाह में जितने भी गांव हैं, 8-10 गांव बनते हैं या 12-15 बनते हैं, उसके गिरदो नवाह में जितने भी देहात और गांव हैं, उनमें जितने मुरीदीन हैं वो किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, किसी एक जगह पर इकट्ठे हों और वो अपने घर में हल्का दुरूद या महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करें, ताकि उस इलाके के जितने मुरीदीन हैं वो भी शामिल हों और उनके जरिए जो उनके साथ दोस्त अहबाब होते हैं, चाहने वाले होते हैं, उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। एक तो ये हल है इसका। दूसरा ये है, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बोझ नहीं डालना चाहते कि हर मुरीद अपने घर में महफिल करे, ये मुश्किल हो जाएगा। जो काम 100 बंदे मिल के करें वो आसान है, और हर 100 में से हर बंदा जुदा जुदा करे तो मुश्किल है। तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। अब मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूंगा। आज भी मैं आपको बता सकता हूं या कह सकता हूं, लेकिन नहीं, आज आप जाएं, अपने अपने इलाकों में जाएं, जितने पीर भाई हैं इस आस्थाने के साथ वाबस्ता हैं, हर गांव का एक एक नुमाइंदा चुन लें आप, एक गांव से, उसमें अगर 10 घर हैं किसी गांव के अंदर